نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی تو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ آپ سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جناب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جو اس سے دنیا میں محبت رکھتا ہے۔ عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ جو 176 ہجری میں فوت ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا بازار میں سے گزر ہوا تو وہ دیکھتے ہیں ایسا شخص جس کو جذام کا مرض تھا اور وہ نابینا اور اپاہج ہو چکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے وہ ان کو بازار میں ستا رہے اور ان کو پتھر مار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دے رہا ہے۔ جب میں اس شخص کے قریب گیا میں سن سکوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو میں نے سنا یا سیدی انک لتعلم انک لو قرصت لحمی بالمقاریض ونشرت عظامی بالمناشیر ما ازددت لک الا حبا فاصنع بی ما شئت۔ اے میرے سردار، اے میرے مولا، بے شک آپ اس بات کو جانتے ہیں اگر آپ میرے گوشت کو قینچیوں سے بوٹی بوٹی بنا دیں اور میری ہڈیوں کو آرے سے چیر ڈالیں، مزدت لک الا حبا، پھر بھی آپ سے میری محبت میں اضافہ ہی ہوگا۔ فاصنع بی ما شئت، پس جو چاہے آپ کر گزریں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بلند و بالا دعوے کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذرا سا آزما لے تو ہماری اس وقت کیا حالت ہوتی ہے؟ ہم اللہ سے گلے اور شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ ایک آدمی جس کو جذام کا مرض ہو گیا اور وہ نابینا اور اپاہج ہو گیا اور اسے بازار میں بچے ستا رہے ہیں، اسے پتھر مار رہے ہیں، جس سے اس کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا اور اس کا سارا جسم خون آلود ہو گیا، پھر بھی وہ اللہ کی ذات سے گلے اور شکوے نہیں کر رہا۔ وہ پھر بھی کہہ رہا یا سید انک لتعلم انک لو قرصت لحمی بالمقاریض ونشرت عظامی بالمناشیر ما ازددت لک الا حبا فاصنع بی ما شئت۔ اے میرے مولا، اے میرے سردار، بے شک آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر آپ میرے گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا دیں اور میری ہڈیوں کو آروں سے چیر ڈالیں، میں پھر بھی آپ سے محبت کروں گا، میری محبت میں پھر بھی آپ سے اضافہ ہوگا۔ بس آپ کو اختیار ہے، جو چاہیں کر ڈالیں۔ ہمارا معاملہ یقیناً اس سے برعکس ہے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ کی منشا، اللہ کی مراد، اللہ کی چاہت، اگر اللہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں اور اگر آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں اور تھوڑی سی بھی اگر ہمارے اوپر آزمائش ڈالی جاتی ہے، تھوڑا سا بار ڈالا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، واقعتاً حقیقتاً یہ اپنی محبت میں پر اعتماد ہے، کیا یہ اپنی محبت میں کامل ہے؟ اور جب اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ سے گلے کرتے ہیں، ہم اللہ سے شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو
اپنی محبت، اپنی اتباع، اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو جناب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، الفت اور ان کی کامل اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔